السلام علیکم، میں ہوں فاضل اپری، آپ دیکھ رہے ہیں ہیرو پاکستان۔ آج کا میرا جو موضوع ہے، میرا سبجیکٹ ہے، وہ ہے ایران، مشرق وسطیٰ اور پاکستان۔ خاص طور پہ آج کے دن میں نے اس لیے ولاگ کر رہا ہوں، بہت دنوں بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس وجہ سے کہ آج امریکہ کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اس نے پائلٹ کو بچا کر چلا گیا، جو ٹرمپ نے پریس کانفرنس کر کے کہا۔ آگے اس کی پریس کانفرنس جو اس نے آگے بھی جو باتیں کہی اس پہ بھی ڈسکس کروں گا، مگر میں پہلے اس دعوے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک بڑا آپریشن کرا اور ایران کے قریب، ایران کے شہر اصفہان کے قریب وہاں سے اپنے پائلٹ کو بچا کر لے گیا، اس کا کہنا یہ ہے۔ مگر ایران اس کے بالکل اگینسٹ ایک بیان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے C-130 2 طیارے اور 2 بڑے ہیوی ہیلی کاپٹر، جو جنگی ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں امریکن، ان کو مار گرایا۔ اس میں بہت بڑی تعداد میں نقصان ہوا اور یہاں تک کہ 11 افراد ہلاک ہوئے اور 18 زخمی ہوئے ہیں امریکن۔ مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں، ایک کرنل پائلٹ کو بچانے کے سلسلے میں انہوں نے 11 افراد کھو دیے اور 18۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے بالکل آپریشن بڑے کلیئر طریقے سے کرا اور اس میں ہم نے اپنی اہداف کو حاصل کر لیا، امریکن کا دعویٰ ہے۔ مگر جو زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ C-130 جو کم سے کم $1 ارب کا، $1 ارب کے برابر 100 کروڑ ڈالر اور جو 100 بلین ڈالر بنتے ہیں، اس کے قریب اس کی قیمت ہے۔ اور 2 C-130 اور 2 ہیلی کاپٹر وہ بھی تقریباً اتنے ہی مہنگے ہیں، 30-40 کروڑ ڈالر کے وہ بھی ہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ آج کے دن امریکہ نے 3 سے 4 ارب ڈالر کا نقصان کیا اور جانی نقصان الگ ہوا، یہ ایران کے بقول۔ اور ایران نے اس کی ویڈیو بھی جاری کری، جو انہوں نے مطلب ہیلی کاپٹر کا ملبہ بھی دکھایا، C-130 کا ملبہ بھی دکھایا۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایران کی کامیابی نظر آتی ہے، مگر اس کے متضاد بیان امریکہ بھی دیتا ہے کہ ہم نے بڑی کامیابی سے آپریشن کرا اور اپنے پائلٹ کو بچا لیا۔ مطلب ایک جو کہانی سامنے یہ آتی ہے کہ جو برتری نظر آتی ہے پورے آپریشن میں، وہ ایران کی نظر آتی ہے، کیونکہ ایران نے بڑے ریٹرن میں جو اس کو جواب دیا، بہت مؤثر طریقے سے جواب دیا۔ اور زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ وہاں بہت تباہی مچی اور خاص طور پہ امریکنوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ زمینی حقائق کی بات کر رہا ہوں، جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں مختلف چینل سے، اور یہ خود امریکن میڈیا سبمٹ کر رہا ہے اور امریکن میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے۔ خاص طور پہ وہاں کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں اس کو بھی کنفرم کر رہے ہیں، وہاں مبصرین بھی کنفرم کر رہے ہیں، مختلف CNN، اسکائی اور مختلف چینلز ہیں جیسے BBC برٹش کا ہے اور الجزیرہ وغیرہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ نقصان ہوا ہے امریکہ کو۔ امریکہ اس کو کہتا ہے کہ C-130 کو ہم نے خود تباہ کرا اور ہیلی کاپٹروں کو ہم نے خود تباہ کرا، جبکہ ایران یہ کہتا ہے یہ فائٹ کے دوران ہمارے اور ان کے درمیان فائٹ ہوئی اور ہم نے ان کو بڑا جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ جو زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ اس کے مطابق تو مقصد ہے کہ ایران کو برتری حاصل ہے، مگر کچھ سینیریو اس کے اثرات پاکستان نہیں پورے خطے پہ کیا کہتے ہیں پڑیں گے، کیونکہ اس کے بعد جو ٹرمپ نے بیان جاری کرا وہ انتہائی خطرناک بیان جاری کرا۔ اس نے کہا کہ ہم نیست و نابود کر دیں گے ان کی ایٹمی تنصیبات، ایٹمی پلانٹ اور بجلی گھروں پر اور پلوں پر ایران کے حملہ کریں گے۔ خدا نخواستہ ایٹمی تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے تو اس خطے میں چاہے وہ پاکستان ہو، مشرق وسطیٰ ہو، ترکی ہو، آذربائیجان ہو، یہ سب، اور سینٹرل ایشیا ہو، یہاں تمام جگہ اس کے اثرات محسوس ہوں گے اور یہ بہت خطرناک طبقہ کیا کہتے ہیں ایٹمی جو مادہ ہے وہ کتنا نقصان پہنچائے گا، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ٹرمپ صاحب کو سمجھنا پڑے گا اس بات کو، کیونکہ اس کے لیے روس بھی آج کافی سخت بیان دیا، روس نے بھی اور چائنا نے بھی اس کے بارے میں روس سے بات کری ہے۔ جبکہ تھوڑی دیر بعد ٹرمپ صاحب کا ایک بیان آ گیا کہ پیر کو ہمارا ایران سے معاہدہ ہو جائے گا۔ مطلب یا تو جو بیانات سے محسوس ہوتا ہے ٹرمپ صاحب ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے یا ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ ایران نے اتنا پریشر بلڈ کر دیا ہے امریکہ کے صدر پر، وہ ذہنی توازن اپنا قائم و دائم نہیں رکھ پا رہے کہ وہ کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اسی سینیریو پہ میں نے کچھ چند باتیں نوٹ کری، خاص طور پہ کیا کہتے ہیں پاکستانی میڈیا کے حوالے سے کچھ چند عناصر، چند اینکر پرسن جو بہت سینئر اینکر پرسن ہیں، مجھ سے تو بہت زیادہ سینئر اینکر پرسن ہیں، ان کے میں نے بیانات سنے اور ان کے تجزیے سنے۔ انہوں نے جس طرح کے تجزیے کرے اس میں امریکن برتری دکھائی گئی، خاص طور پہ منصور علی خان، حبیب اکرم اور عمران ریاض۔ انہوں نے تو عمران ریاض صاحب نے تو حد کر دی کہ بڑا کامیاب آپریشن کرا۔ عمران ریاض صاحب کس کے کہنے پہ، منصور علی خان نے یہ کامیاب آپریشن کس کے کہنے پہ کہا اور حبیب اکرم نے بھی یہی بات کہی۔ یہ 3-4 کو میں نے سنا، اس کے علاوہ باقیوں کو نہیں سنا، مگر حامد میر کو سنا۔ حامد میر نے بڑا سخت موقف اختیار کرا اور اس نے تو اگینسٹ امریکہ کے ٹرمپ کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا۔ حامد میر صاحب نے بہت زیادہ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان تینوں نے بالکل ٹرمپ کو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ ٹرمپ کے بیانات پہ بھی انہوں نے کوئی کیا کہتے ہیں خاص رد عمل نہیں دیا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا امریکہ کے معاملے میں چند 2-3 دن پہلے تک امریکہ مردہ باد تھا، آج زندہ باد، سمجھ میں نہیں آیا ان تینوں افراد کا۔
یہ بھی ایک نقطۂ نظر پیش کیا جا رہا ہے، اور امریکن لابی اس طرح کام کر رہی ہے کہ اپنے خاص طور پہ پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ کیونکہ ان کا اثر رسوخ ہے، ان کے بہت زیادہ فالوورس ہیں، خاص طور پہ عمران ریاض کے، منصور علی خان کے اور حبیب اکرم صاحب کے بہت فالوورس ہیں سوری، تو ان لوگوں نے اس طرح کا بیان دے کے کس کا بیانیہ بیچنا چاہا، یہ بھی سوچنے کا مقام ہے. اچھا، اور خاص طور پہ پاکستانی حکومت اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے، اور پاکستانی حکومت ایک اسٹینڈ نہیں لے پا رہی کہ وہ کس سائڈ کھڑی ہو، مگر ابھی تک کی جو پالیسی ہے پاکستانی حکومت کی بہت بہتر ہے. بات اس پر جو محسوس ہو رہی تھی کہ یہ بالکل لیٹے ہیں، کہ یہ لیٹے تو نہیں، انہوں نے اسٹینڈ لیا، کم سے کم جنگ میں شامل نہیں ہوئے، وہ دونوں طرف سے نہیں ہوئے، اور بہت بہترین یہ پالیسی ہے. اس کے علاوہ جو آنے والا دن ہے، جو 6 تاریخ 48 گھنٹے دیے ٹرمپ نے، اور غم نیز رابوت اور ایران کو ایران کو جو گالیاں دی، بہت برا بلا کا گالی تک دی اس نے اپنے ٹویٹ میں اور تقریر میں بھی. بہت ہی مطلب ہے کہ خواجہ کی زبان میں خواجہ پالیسی میں اس طرح کے بیانات نہیں دیے جاتے. صحیح ہے سوری. اور اس وقت ایران کی برتری نظر آ رہی ہے. ایران بھرپور طریقے سے جنگ کر رہا ہے، اور آج بھی اس نے کویت پہ، بحرین پہ اور متحدہ عرب امارات پہ حملے کیے، اور اسرائیل پہ بھرپور حملے کیے. اور سننے میں آیا ہے کہ اور یہ سب ان اہداف بنائے ہیں جہاں پہ امریکن انڈے ہیں. امریکن اور کویت میں تو جو اجلاس چل رہا تھا، وہاں پہ تو یہ بھی سننے میں آیا جو اجلاس میں بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ امریکن فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں کویت میں، جو ان کے اڈے پہ حملہ کیا ہے، اور وہاں پہ کوئی اہم اجلاس چل رہا تھا اور سینئر کمانڈ کے لوگ تھے امریکن، وہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہ اب کتنی کنفرم ہے، یہ مختلف میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا سے باتیں آ رہی ہیں، اور ایران بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ. کل پھر میں حاضر ہوں گا آپ کے سامنے. آپ مجھے لائک کریں، ڈس لائک کریں، کمنٹس ضرور دیں. لائک کریں یا ڈس لائک کریں، کمنٹ ضرور دیں، اور میرے چینل کو فالو کریں. شکریہ. فاضل.